جب نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، دل بسمل سنبھلتا ہے، سنیے، دل بسمل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، دل بسمل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کوئی جب نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور دیار رسول سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے عزوا کھلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ دیار رسول سے، دیار رسول سے لوٹنے والا، یہ آپ کے لیے نہ صابر یاد آتا ہے نہ پینا یاد آتا ہے، واہ، مدینے کے مسافر کو مدینہ یاد آتا ہے، ہاں، کر کے آئے ہیں انہیں اب بھی کھڑے ہو کر وہاں زمزم کا پینا یاد واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے ممتاز بھائی کو۔ سنیے، دل بسمل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کوئی جب نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور دیار رسول سے لوٹنے والا کوئی حاجی، ماشاءاللہ، آپ لوگ کنجوس ہیں تو کیا ہیں، بزرگ کنجوس نہیں ہیں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، بس دعا ہے۔ سنیے، دل بسمل سنبھلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، کوئی جب نعت پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے، اور دیار رسول سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے عزوا کھلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جب پیر نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی جب مدینہ شریف جاتے ہیں اور جانے کی تمنا کرتے ہیں تو مریدین کہتے ہیں کہ حضور آپ کے ساتھ میں ہم بھی چلیں گے، تو مریدین بھی پیر کے ساتھ میں چلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ شریف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میرے پیر نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی کیا کرتے ہیں کہ روضہ رسول سے، ماشاءاللہ، اللہ بچے کو سلامت رکھے، پیر نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی کیا کرتے ہیں؟ روضہ رسول سے دور میں بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جب مرید دیکھتے ہیں، مریدین دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب روضہ رسول کو آئے ہیں، نبی کا اور نبی کے روضے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اتنا دور سے، لیکن کہاں بیٹھے ہیں؟ روضہ رسول سے دور بیٹھے ہیں، تو مریدین کہتے ہیں کہ حضور آپ آئے ہیں اتنا دور سے، لیکن دور کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے کیا؟ بولیے سبحان اللہ، نہیں بھی سمجھے ہیں لیکن بولنا ہے سبحان اللہ، کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، شرم اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، قبر کی نیند میں اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المجید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مقدس میں بیٹھے ہیں، 4 مصرع پڑھتا ہوں، اور خطیب اہل سنت، خطیب بنگلہ زبان جناب مولانا محبوب عالم چشتی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، 4 مصرع پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ حضور غریب نواز کے دیوانے ہیں، کتنے لوگ عبد المجید شاہ کے دیوانے ہیں، سب لوگ دیوانے ہیں انشاءاللہ۔ اب میں 4 مصرع پڑھتا ہوں، سب سے پہلے حضرت عبد المجید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں، کہ کلی گلاب کی ہم توڑا نہیں کرتے، بولیے سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ عاشقوں نے دل میں عشق لے کر بیٹھے ہیں، اپنے آنکھوں میں نور لے کر بیٹھے ہیں، نیند آئے گی بھاگ جائیں گے، اسی لیے دور جا کر بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں بیٹھے ہیں تو سامنے آ جائیے بھیا، سامنے آ جائیے تو ایک ماحول ہو اور حضرت کی تقریر ہو، آ جائیے سامنے، آ جائیے نا بھائی، آ جائیے نا، ارے کاہے تکلیف دے رہے ہیں ہم کو، آ جائیے سامنے، آ جائیے، ارے آ جائیے۔ سنیے 4 مصرع سنیے، کہ کلی گلاب کی ہم توڑا نہیں کرتے، کلی گلاب کی ہم توڑا نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم بات کیا نہیں کرتے، کلی گلاب کی ہم توڑا نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم بات کیا نہیں کرتے ہیں، فقط کرتے ہیں اللہ کی ولی کی زیارت، وہابیوں کی بات ہم سنا نہیں کرتے، فقط کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی زیارت،
वहाबियों की बातें हम सुना नहीं करते हैं। आइए झूम के नारा लगाए ताकि ऐसा लगे हम अपने गांव में नहीं बल्कि गुंबद खजरा के छांव में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जिन्नात पढ़ रहा है और आप सुन रहे हैं। हम जिन्नात थोड़ी है, इंसान है। आप बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के नारा लगाइए। आप खामोश मत बैठिए, क्योंकि बाहर से आए हुए मेहमान ये सोचेंगे कि कितने खामोश बैठे थे इन लोग, ताकि बाहर जाके बोले कि दिल खुदा के सुन्नी मुसलमान के दिल में ये ताकत थी कि करबला के मैदान में थे 72, लेकिन उसमें दम था। करबला में कितने थे? 72 थे, लेकिन उसमें दम था। 4 मिसरा पढ़ देता हूँ कि दो जहां रब ने बनाया उनके जद के वास्ते, बोले या हुसैन। क्या हुसैन के मानने वाले नहीं है क्या? है ना? तो बोले ना या हुसैन। आप भी बोले या हुसैन। तो जहां रब ने बनाया उनके जद के वास्ते, तो जहां रब ने बनाया उनके जद के वास्ते, जब हजल के वास्ते थे अब अबद के वास्ते, या हुसैन इब्न अली कह के जब भी आवाज दे, बाप बेटा दोनों आ जाए मदद के वास्ते। या हुसैन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली कह के जब भी आवाज दे, बाप बेटा दोनों आ जाए मदद के वास्ते। झूम के नारा लगाइए, उनका वेलकम स्वागतम इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। बस यही लोग बोल रहे हैं। आप लोग पूरी तरह से खामोश बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं। सुनिए, अगर आप इस तरह खामोश बैठेंगे, नींद की हालत में रहेंगे, तो हजरत बोलेंगे एक, आप सुनेंगे दूसरा। हजरत बोलेंगे कि प्याज लेना देना हराम है, आप सुनेंगे प्याज लेना देना हराम है, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। इसलिए